کا پورا کپڑا جگمگا اٹھا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مکہ کی عورتیں آنا شروع ہوئی۔ جو عورت نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہی تھی وہ کہتی تھی کہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں لیکن اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے، آ کر دیکھنے لگے، کہنے لگے میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ چاہے بوڑھا آتا وہ یہی کہتا، بچہ آتا وہ یہی کہتا، عورت آتی وہ یہی کہتی کہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں لیکن ایسا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ نے عرشوں پہ جبرائیل سے کہا، جبرائیل دیکھنا لوگ کیا کہتے ہیں، جو آتا ہے کہتا ہے میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جہاں جبرائیل ٹوٹ بھی دیکھ کر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے مشرق دیکھا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، اللہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے ہیں، اللہ میں نے ہزاروں خوبصورت دیکھے ہیں، مگر تیری عزت کی قسم ہے ایسا پیارا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اب نبی علیہ السلام کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر ہوتا ہے، سیرت کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی مسلمان پر حق ہے، مسلمان مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت پر ہر مسلمان خوش ہے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں جہانوں کا پیغمبر دنیا میں آیا تھا۔ لیکن ولادت کے ساتھ ساتھ سیرت کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہے، دونوں چیزیں لازم اور منظور ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں منانے والوں میں سے تو ابو لہب دیکھا کہ جس نے گھی کے چراغ جلائے تھے، جس نے اونٹ ذبح کروائے تھے، جس نے بڑی بڑی دعوتیں کی تھیں کہ آج میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے پورے کے پورے مکہ کو جگمگا کے رکھ دیا تھا، خوشی کے اندر خوشی منائی تھی، لیکن اس نے نبی کی سیرت کو نہیں مانا۔ نبی کی ولادت منانا اور نبی کی سیرت پر عمل کرنا دونوں لازم ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں مسلمان مناتے ہیں، پر الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن خوشی منانے کا بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے۔ کوئی کیسے خوشی مناتا ہے، کوئی کیسے خوشی مناتا ہے، کوئی بڑوں کی طرح خوشی مناتا ہے، کوئی بچوں کی طرح خوشی مناتا ہے۔ اگر گھر پر مہمان آ جائے نا تو بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پر مہمان آئے، لیکن بڑے خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئی ہے، اور بچے خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ حلوہ پکے گا، بریانی پکے گی، دیگے چڑھے گی، بچوں کو خوشی ہے۔ اب خوشی دونوں منا رہے ہیں، ایک بڑوں کی خوشی ہے، ایک بچوں کی خوشی ہے۔ بچوں کی خوشی کھانے کے لیے ہے، بڑوں کی خوشی اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر پر آئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے، چاہے دنیا کے اندر کہیں پر بھی مسلمان موجود ہو، اس کو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن خوشی ایسی ہو کہ جس کو عمل کرنا نبی علیہ السلام بھی خوش ہو۔ آج ہم خوشی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ڈھول کتاب پر ہاتھ کھڑا ہو کر کپڑے ڈالوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں گاڑیوں کے اندر بڑے بڑے لیٹ لگا کر لوگوں کی نیندیں حرام کر دوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر ایک طرف نماز ہو رہی ہو اور دوسری طرف دھوم دھڑکا لگا کر رکھوں۔ اس نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئٹہ کے اندر ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا، یہ خوشی ہے نبی کی ولادت پر کہ نبی علیہ السلام کے سچے وفادار بن جاؤ، نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن جاؤ، نبی علیہ السلام کے سچے پہرے دار بن جاؤ، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر نبی علیہ السلام کے ناموں سے رسالت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی تھے، انہوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں، ہر دم خوشی منائی ہے، ہر لمحے میں خوشی منائی ہے۔
والسلام کے صحابہ نے کیسے خوشی منائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنا اعلان سنایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، یہ نبی کا پیغام تھا۔ نبی کی ولادت کے بعد اگلا کام نبی کا پیغام تھا۔ نبی کا پیغام جب صحابہ نے سنا تو نبی علیہ السلام کے وفاداروں نے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ قرآن نے ایسے ہی تو صحابہ کی عظمت کو بیان نہیں کیا، آج نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کا مقام، نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کا طریقہ، نبی علیہ السلام کی پہچان، نبی علیہ السلام کا دین ہم تک اگر پہنچا ہے تو ان صحابہ کے صدقے پہنچا ہے۔ صحابہ بھی اگر لائٹیں لگانے پر مگن ہو جاتے، صحابہ بھی اگر ان کی طرح خوشیاں منانے کے لیے، جلوس نکالنے کے لیے مگن ہو جاتے، صحابہ بھی اگر دیگیں چڑھانا شروع کر دیتے، صحابہ بھی اگر دیے جلانا شروع کر دیتے، تو بتاؤ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کا دین کیسے پھیلتا؟ نبی کے صحابہ نے جب نبی سے دین لیا، سب سے پہلے محمد کے شاگرد اگر کوئی ہے تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کے غلام اگر کوئی ہے تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کا عاشق کوئی ہے تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کے تابعدار اگر کوئی ہے تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کا وفادار اگر کوئی ہے تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے نبی کا نوکر اگر کوئی ہے تو صحابہ ہیں، سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی ہے تو وہ صحابہ ہے۔ آؤ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، جو صحابہ نے کیا وہ ہم کریں گے، جیسے صحابہ چلے ویسے ہم چلیں گے، جو صحابہ نے بتایا وہ ہم عمل کریں گے۔ صحابہ کا عاشق کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اللہ صحابہ کے دلوں کا امتحان تو نے کیسے لیا ہے؟ کیا اس طرح لائٹیں لگا کر لیا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کیا صحابہ کا امتحان دیگیں چلا کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا صحابہ کا امتحان حلوے بانٹ کر لیا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ تو نے صحابہ کا امتحان کیسے لیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا امتحان لیا ہے، ان کو میں نے نیزوں کے آگے بچھا کر امتحان لیا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، تپتی ریت پر لٹا کر امتحان لیا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، جسم دو ٹکڑے کروا کر امتحان لیا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، گھر بار چھڑا کر امتحان لیا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، بیوی بچے قربان کروا کر امتحان لیا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، سب کچھ چھڑوا کر، سب کچھ قربان کر کر، سب کچھ مٹا کر پھر ان کا امتحان لیا ہے۔ اللہ یہ تو نبی کے عاشق ہیں، یہ نبی کے عاشق ہیں، ان لوگوں نے نبی سے عشق ایسا کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پہ عشق ایسا کیا کہ میں نے بھی امتحان لے کر دیکھا، کہیں امتحان میں ہار تو نہیں گئے، کہیں امتحان میں پھنس تو نہیں گئے۔ تو اللہ نے ان صحابہ کا امتحان لینے کے بعد قرآن کے اندر نبی کے عاشقوں کی نشانی بتائی ہے، قرآن میں نبی کے عاشقوں کی پہچان بتائی ہے، قرآن میں نبی کے عاشقوں کی زندگی بتائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ امتحان لینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ امتحان لینے کے بعد آخر رزلٹ کیا آیا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ نبی کے عاشق تھے کہ جنہوں نے سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا۔ آج بھی وہی نبی کا عشق چاہیے کہ نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کا عشق یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نام سے ہم نے بول دیا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ بابا نبی کو ماننے والا تو پوری دنیا موجود ہے، نبی کا انکار کون کرتا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے۔ نبی کی ولادت کا انکار کون کرتا ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے۔ آج یہودی سے پوچھو، سکھ سے پوچھو، عیسائی سے پوچھو، نصرانی سے پوچھو، ہندو سے پوچھو، وہ بھی مانتا ہے کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ارے بابا اگر نبی کی ولادت مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ پھر لڑائی کیا ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ بابا مسئلہ یہی تو ہے نا کہ نبی کی ولادت کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی کی سیرت کو ماننا ہے، نبی کے پیغام کو ماننا ہے، نبی کے نظریے کو ماننا ہے۔ نبی کا نظریہ کیا تھا کہ ہماری زندگیاں سنت رسول پر آ جائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں میں نبیوں کو بھیجا تو ان لوگوں کو اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا تھا. جس کو نبی کو بھیجا اس کو بولا کہ تم اپنے قوم کی ہدایت کے لیے آئے ہو, تم اپنی قوم کو ہدایت بخشو, اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ, تم اپنی قوم کو جہنم سے ڈراؤ, تم اپنی قوم کو جنت کا شوق دلاؤ. ہر نبی آیا لیکن صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے ان کو کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں بھیجا, کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا, کسی ایک گروہ کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ آپ پوری دنیا کے جتنے بھی عالمین ہیں, دنیا سے باہر جو عالم ہیں, ان سب کے آپ نبی ہو. اللہ نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے طائف کے پہاڑوں پر پتھر کھائے ہیں. نبی علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دینے گئے, ان لوگوں نے دین کی دعوت کو قبول نہیں کیا, لیکن اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے, اور اتنے پتھر برسائے کہ نبی علیہ السلام دوڑنا شروع ہوئے, لیکن ان کے سر پر پتھر لگ رہے تھے, ان کی کمر پر پتھر لگ رہے تھے. نبی علیہ السلام کا وہ پاک لہو جس کے ساری کائنات جمع ہو جائے, نبی علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ بھی پوری کائنات سے افضل ہے, وہ پاک لہو بہہ رہا تھا. نبی علیہ السلام کے جوتوں میں لہو بہہ کر جوتے پاؤں کے ساتھ جم گئے تھے. آخرکار بھاگتے بھاگتے نبی علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے. اللہ کا عرش لرز اٹھا تھا کہ دونوں جہانوں کا پیغمبر جس کے خاطر پوری کائنات بنائی ہے, دونوں جہانوں کا پیغمبر جس کے خاطر اللہ نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی
عظیم بن کر آیا تھا. آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہوا کڑوا کڑوا پھوٹو، ایسا نہیں چلے گا. جب حلوے کی دیگ پر بیٹھو گے پھر جہاد کے میدان میں بھی چلو گے. جب حلوے بریانیاں کھاؤ گے تو پھر آؤ نبی کی عزت کی خاطر، آؤ میدان عمل میں نبی کی عظمت کی خاطر ختم نبوت کے پہرے دار بنو، عظمت صحابہ کے پہرے دار بنو، ناموس رسالت کے پہرے دار بنو، اور دنیا کو بتا دو کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع. ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں کچھ بھی کم سے کم یہ ارادہ ضرور کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک بندہ پانی پیتا ہے، ایک گلاس پانی پیو، میری جان کو نفع ہے، میری پیاس بجھے مجھے فرق ہو. لیکن اس ایک گلاس پانی پینے کے لیے جب میں گلاس میں پانی میرے پاس آئے میں اس کو دیکھوں، اس گلاس میں پانی کو دیکھ کے پینا کوئی سنت ہے. میں اس گلاس میں سے جب پانی پیوں گا تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا کوئی سنت ہے. جب میں اس پانی کو اپنے منہ سے لگا دوں گا تو گلاس کو منہ سے ہٹانا اور 3 سانسوں میں پانی پینا یہ سنت ہے. اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے. یہ ایک گلاس پانی بھی پیا 4 سنتیں زندہ ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماشاءاللہ کی سنت کی گندا فساد جو ہوتی فلا اجر میں ہے شہید کہ جو شخص اپنی عمر کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صحابہ بھی ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی یہ فساد الامت کا دور کیا ہے، یہ کیسا دور ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسا دور ہوگا کہ جس طرح تسبیح کی مالا ٹوٹے دانے زمین پر گرتے ہیں اس طرح سے اس دور میں فساد اور فتنے اس طرح سے گر رہے ہوں گے. اس دور میں کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. آج یہ وہی دور ہے کہ جب نبی کی سنتوں پر عمل کرو تو شدت پسند کہا جاتا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو تو انتہا پسند کہا جاتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرو تو دہشت گرد کہا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، تم نے خود بھی زندہ کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے بھی زندہ کروانی ہے، اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے کہ جب گھر کے اندر آؤ پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھو، جب گھر میں داخل ہو سب کو سلام کرو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھٹکھٹا کر جایا کرو، جب آپ اپنے گھر میں جاؤ تو جیب میں کچھ بھی نہیں 2 ٹافیاں لے جایا کرو. یہ بھی میرے پیارے حبیب کی سنت ہے. جب گھر کے اندر جاؤ خوش اخلاقی سے بات کرو، یہ بھی میرے پیارے حبیب کی سنت ہے. جو مسجد کے اندر آؤ پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھو، جب مسجد سے باہر نکلو پہلے الٹا قدم باہر رکھو، جب باتھ روم میں جاؤ پہلے الٹا قدم اندر رکھو، جب باتھ روم سے باہر نکلو پہلے سیدھا قدم باہر رکھو. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. ان کو اپنی زندگیوں میں لے کر آ جاؤ، اللہ کی قسم ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. جو حضرت نے سوال کیا تھا حضرت علی سے، بتاؤ تم کب عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ میں ہر لمحہ ہر پل عبادت کرتا ہوں. جب حضرت نے کہا عجیب بات کرتے ہو، کیا تم سوتے نہیں ہو، کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیا تم کاروبار نہیں کرتے ہو، تو پھر تم عبادت کیسے ہی ہر پل ہر لمحہ کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا تھا میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، چاہے کاروبار کروں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، چاہے سو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق سوتا ہوں، چاہے کھاؤ چاہے پیو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہوں. اور جو کام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرو گے وہ تمہارے لیے باعث نجات بنے گا. تو آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے اور اپنے گھروں میں زندہ کروانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ کفر کے منہ پر تماچے لگیں گے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے کفر آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت شان اور ان کی منقبت کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوا ہے. کس طرح ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، کس طرح ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں. آج الحمدللہ ہم ہر جگہ پر یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. جو رات قبر کی ہے وہ گھر میں نہیں آئے گی، جو گھر کی ہے وہ قبر میں نہیں آئے گی. اس لیے عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان
لیے، ناموس صحابہ کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ہر میدان میں نکلنا ہے، ہر جگہ پر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی جنگ لڑنی ہے، چاہے علماء ہمیں کسی محاذ پر بلائیں، ہمیں علماء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہمیں اسمبلی میں بلائے ہم اسمبلی میں جائیں گے، چاہے ہمیں کوئی میدان میں بلائے ہم میدان میں جائیں گے، دنیا کفر کو کسی جگہ پر بھی سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ افغانستان کے پہاڑ ہو ہم اپنا سر دیں گے، چاہے وہ کراچی کی سرزمین ہو ہم ہر جگہ پر نبی کی ناموس کے لیے، ہر جگہ پر نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور نبی کی عزت کے لیے تب کھڑے ہوں گے جب سنت اللہ کے نبی کی ہماری زندگیوں میں آئے گی، تو آج سے یہ عہد کریں گے انشاءاللہ نبی کی سنت پر عمل بھی کریں گے اور نبی کی سنت پر انشاءاللہ دفاع بھی کریں گے۔ سارے ساتھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا، تبلیغوں کی طرح ارادہ نہیں کرنا، سچا ارادہ کرو، انشاءاللہ سارے ساتھی ارادہ کریں گے، اور سارے ساتھی یہ کوشش کرو کہ کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ 3 دن اللہ کے راستے میں جا کر کریں گے، تو میں ہمارے استاد نے ایک مثال سمجھائی، اس نے کہا کہ ایک دیہاتی آدمی نا جب شہر میں آتا ہے تو شہر والے کو دیکھتا ہے کہ یار شہر والا ٹکا روٹی کھا رہا ہے اور اس میں شدید قسم کا مسالہ لگا ہے، اتنا گرم ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، ناک سے بھی پانی نکل رہا ہے، سی کر رہا ہے، لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ دیہاتی بولے گا کتنا پاگل آدمی ہے، اس کے ناک سے بھی پانی نکل رہا ہے، آنکھوں سے بھی پانی نکل رہا ہے، سی بھی کر رہا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ دیہاتی کہے گا بھائی تجھے اس کا مزہ نہیں پتا، جب تجھے اس کا مزہ پتا چل جائے گا نا پھر تیری آنکھ سے اگر آنسو نکلے تجھے غم نہیں ہوگا، تیرے ناک سے پانی نکلے تجھے غم نہیں ہوگا، تو سی کرے گا تجھے غم نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لو تو اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ہمارے ساتھ کتنے ساتھی ایسے تھے، ہم خود اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نمازیں پڑھتے پڑھتے زمانہ ہو گیا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ نبی کی سنت کیا ہے، ہمیں پتہ چلا نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کیسے پڑھتے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ ہماری قرآن میں کتنی غلطیاں تھیں، ہمیں پتہ چلا کہ علماء کا مقام کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ اولاد کے حقوق کیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمیں پتہ چلا کہ ہم رزق کیسے کمائیں گے، ہمیں پتہ چلا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، ہمیں پتہ چلا کہ جنت میں جانا کیسے ہے، ہمیں پتہ چلا کہ جہنم سے بچنا کیسے ہے، ہمیں پتہ چلا کہ نبی کی قربانی کیا تھی، ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کی عزت کیا ہے، ہمیں پتہ چلا نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کی شان کیا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ اس لیے سب ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ 3 دن لگائیں گے، اور آخر میں ایک ہی اعلان ہے، اس شہر کو جا کے پہنچ گیا، تعمیر خلافت پیدا کر تو فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر پوری ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، اسلام کا چاند بڑھتا ہے، کفار سے دل کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام لے، یا پھر شاہی شہادت پیدا کر، وما علینا الا